اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم الہی رہنمائی سے متعلق بات کر رہے تھے، خاص طور پر خدا کی آواز کو کیسے سنا جائے۔ اے باپ، آج کی دوپہر تیرے کلام کے لیے تیرا شکر ہو، اور میں دعا کرتی ہوں کہ ہر وہ چیز جو میرے منہ سے نکلے وہ ہو جو لوگوں کی سمجھ میں آئے، وہ اسے حاصل کریں اور گھر جا کے اسے عمل میں لانے کی کوشش کریں، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ آج صبح ہم بات کر رہے تھے کہ اپنی زندگی کے لیے خدا کی مرضی کو کیسے جانیں، اور یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ میں یہ کیسے جان سکتی ہوں کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میں کروں؟ اور ہاں، میں ایک ایسی لڑکی کو جانتی ہوں جو میرے لیے کام کرتی تھی۔ وہ 50 برس کی تھی، وہ بہت خوبصورت خاتون تھی، لیکن اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی اس کا کوئی دوست تھا، اور اس نے کہا کہ اسے خدا نے بتایا کہ میں چاہتا ہوں میری خدمت شادمانی سے کرے، لہٰذا شاید یہاں پر ایسے لوگ ہوں جنہیں خدا چاہتا ہے کہ وہ مسیح کے بدن میں کچھ اس طرح کے لوگ ہوں، وہ کچھ اس خصوصیات کے حامل ہوں جو لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے والے ہوں، انہیں اٹھانے والے ہوں، یا دوسروں کے لیے صبر و شکر کا ایک مثالی نمونہ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا ہمیں مختلف انداز میں استعمال کرتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ سوچ آپ کی زندگی سے جا چکی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تو آپ خدمت نہیں کر سکتے اور آپ خدا کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے۔ دیانتداری سے کہتی ہوں، بہت سا کام جسے ہونے کی ضرورت ہے اور جو دنیا میں ہو چکا ہے وہ انفرادی طور پر ہوا ہے ان لوگوں کے ذریعے جو مختلف جگہوں پر کام کرتے ہیں، کسی مارکیٹ میں، کسی اسٹور میں۔ بہت سارے لوگ جن کو مدد کی ضرورت ہے وہ چرچ نہیں آتے۔ میرا مطلب ہے ابھی یہاں ہم سب کو مدد کی ضرورت ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو ہماری نسبت جو آج یہاں موجود ہے شدت کے ساتھ مدد چاہیے، لہٰذا ہم اس طرح اکٹھے ہو کر سیکھ سکتے ہیں، بڑھ سکتے ہیں، تاکہ ہم باہر نکل کر اس بات کی گواہی ہوں کہ خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ دنیا تبدیل ہو۔ ہر ایک مسیحی کو خدمت کے لیے بلایا گیا ہے، آپ میں سے ہر ایک کو خدمت کے لیے بلایا گیا ہے۔ ہم سب کے پاس شفایت کی خدمت ہے، یہ ہماری خدمت ہے کہ ہم دوسروں کے لیے دعا کریں، اور ہم سب کے پاس صلح کروانے کی خدمت ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ ہم وہ درمیانی کی خدمت رکھتے ہیں جو کھوئے ہوئوں اور خدا کے درمیان صلح لاتی ہے، لہٰذا آپ سب کے پاس خدمت ہے۔ اس خاص خدمت کو تلاش کرنا کہ خدا جس میں آپ کو لے جانا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایک چیز یا ایک سے زیادہ چیزیں ہوں جس کا امکان زیادہ ہے، لیکن میں صرف یہ کہوں گی کہ ایک ہی راستہ ہے جس سے آپ یہ بات جان سکتے ہیں، اور وہ ہے آپ باہر نکلیں اور تلاش کریں، چیزوں کو آزمانے سے نہ ڈریں۔ آپ کو زیادہ دیر نہیں لگے گی اور آپ جان جائیں گے کہ یہ وہ چیز ہے جو آپ کر سکتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کریں۔ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ پولس نے خدمت شروع کی، جب خدا نے اس سے کہا میرے لیے خود کو الگ کر۔ اب پولس اور برنباس نے خود کو اس کام کے لیے الگ کیا جس کے لیے خدا نے ان کو بلایا تھا۔ اس بات کے ہونے سے بہت پہلے سے پولس اور برنباس خدمت کا کام سر انجام دے رہے تھے، لیکن پھر خدا نے ان کو الگ الگ کر دیا۔ اور میرا خیال ہے اکثر اوقات ہم کچھ خاص باتوں کے لیے الگ ہونے پر اتنے متوجہ ہوتے ہیں کہ اس خدمت کے لیے کوئی تربیت نہیں لیتے۔ وہ تمام خدمت کے کام جو خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں، آپ دوسرے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ شاید، میں نہیں جانتی، آپ سے چرچ کی صفائی میں مدد کے لیے کہا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے آپ اس کام کو اتنا پسند نہ کرتے ہوں، یا شاید آپ کے نزدیک کوئی اور چیز اس لائق ہو، لیکن بہت دفعہ ہماری زندگی میں خدا ہمیں اس خاص رفتار سے آگے بڑھاتا ہے۔ میرا خیال ہے میں کہہ سکتی ہوں کہ ہمارا رویہ جانچنے کے لیے کہ کیا آپ وہ کرنے کے لیے تیار ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کریں، یا یہ کہ جو کام وہ آپ کو دے رہا ہے کہیں وہ آپ کی استطاعت سے بڑھ کر تو نہیں۔ لہٰذا میں دوبارہ کہتی ہوں، قدم اٹھانے اور جاننے سے گھبرائیے نہیں،
اور صرف اس لیے کہ آپ کسی بات کے لیے قدم اٹھائیں گے تو کہیں وہ آپ کے لیے اچھا نہ ہو۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ نے ایسا کر کے کچھ غلط کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ جاننے کی تگ و دو میں ہیں کہ کیا یہ وہ ہے جو خدا مجھ سے چاہتا ہے کہ میں کروں۔ میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ خدا کے ایک عظیم خادم نے کہا کہ خدا کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی زندگی میں کسی بھی اہم موڑ پر خدا نے کبھی اسے نہیں بتایا کہ وہ واقعی کیا چاہتا ہے کہ وہ اس لیے کرے کہ اس نے کہا خدا نے ہمیشہ میرے ساتھ مل کر کام کیا، لیکن اس نے ہمیشہ مجھے باہر نکل کر خود کچھ کرنے کے لیے کہا اور چیزوں کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا، انہیں کرنے کے لیے کہا کہ اگر آپ کے نزدیک پاک روح کی رہنمائی میں چلنے کا مطلب کوئی بہت ہی مافوق الفطرت کام ہے تو شاید آپ وہ مس کر دیں جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کریں، کیونکہ بہت طریقوں سے خدا جس طرح ہم سے بات کرتا ہے یا ڈیل کرتا ہے وہ اس قدر عام فہم ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہٰذا آئیے ہم اس پوائنٹ سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اور چیزوں سے متعلق بات کریں گے، جیسے کس طرح خدا کی آواز کو سنا جائے۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور نہیں کرتے جو خدا آپ سے کہتا ہے تو امکان ہے کہ آپ کبھی بھی اس کی کوئی بڑی بات نہ سن پائیں گے۔ آمین۔ آپ نے شاید یہ کہانیاں پہلے بھی سنی ہوں گی، لہٰذا میں ان پر زیادہ وقت صرف نہیں کروں گی، لیکن جب خدا نے 70 کی دہائی میں مجھے اپنی خدمت کے لیے بلانا شروع کیا تو اس وقت میں 3 بچوں کی ماں تھی، اور یقیناً میں ایسی جگہ پر نہیں تھی کہ میں بائبل کالج جا سکتی۔ اگرچہ آپ کو منسٹری کی تربیت حاصل کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کسی وقت بھی پاک روح کے اسکول جا سکتے ہیں۔ آپ ہمیشہ خدا سے منت کر سکتے ہیں کہ آپ جہاں پر بھی ہیں، جو کچھ بھی آپ کرنے والے ہیں، آپ کی تربیت کرنا شروع کر دیں۔ میں ایک گھریلو خاتون تھی اور وقت کے اس حصے میں پورا وقت کام بھی کرتی، لیکن کچھ عرصے کے بعد کیونکہ مجھے مطالعے کے لیے ذرا بھر بھی وقت نہیں ملتا تھا، مجھے محسوس ہوا جیسے خدا چاہتا ہے کہ میں کام چھوڑ دوں اور جس قدر وقت میں بائبل کے مطالعے میں صرف کر سکتی ہوں کروں۔ یہ میرا ایک خواب تھا، لیکن دور دور تک کسی کو اس بارے میں خبر نہ تھی کہ ایسا کبھی ممکن ہو سکے گا۔ بہت دفعہ آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ تیاری کے لیے وقت نہیں لیتے تب تک آپ وہ کرنے کے لیے آزاد نہیں ہوں گے جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کریں۔ لہٰذا اس حکم کی تعمیل میں کہ میں اپنی جاب چھوڑ دوں، ہمیں ایمان میں ایک بہت بڑا قدم اٹھانا تھا، کیونکہ ہمارے ماہانہ اخراجات $40 تھے، یہ ہماری کمائی سے بھی زیادہ تھے، اور یہ وہ وقت تھا جب میں نے خدا پر پیسوں کے معاملات میں بھروسہ کرنا سیکھا، اور ایسی بہت سی چیزیں تھیں جو اس نے ہمارے لیے کی جو دیکھنے میں بہت چھوٹی چھوٹی لگتی تھیں، لیکن ان سے میری حقیقی معنوں میں ایمان بڑھانے میں بہت مدد ہوئی۔ میرے صرف چند دوست تھے اور آپ جانتے ہیں ہم اس طرح کے کام کرتے، جیسے ہفتے میں ایک بار کسانوں کی منڈی میں جانا اور اس طرح کی دوسری چیزیں، لیکن ہمارے گھر کی گلی کے ساتھ ہی کریانہ اسٹور تھا، اور ایسے تھا کہ میں ہفتے میں 2 یا 3 مرتبہ اسٹور پر ضرور جاتی تھی، اور اتنا ہی منفرد جتنا سننے میں لگ رہا ہے۔ خدا نے مجھے بہت ہی گہری تعلیم دی جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سیکھی تھی، اور اس کریانہ اسٹور میں حاصل کی گئی تربیت نے میرے آنے والے منسٹری کے کام میں بہت مدد کی۔ اور میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میں اس بات پر زور دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیں کہ خدا کس طرح ہماری روزمرہ کی زندگی سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ہمیں سکھاتا ہے، اور آپ اپنی روزمرہ کی عام زندگی کی معمولی باتوں سے حیرت انگیز سبق سیکھتے ہیں۔ لہٰذا خدا نے سب سے پہلے میری جس کمزوری پر کام کرنا شروع کیا وہ تھی سودا سلف کی ٹرالی کو واپس اس کی جگہ پر رکھنا جو اس ٹرالی کے لیے مخصوص کی گئی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ ایسا کرنا نہیں چاہتے، وہ ٹرالی کو پارکنگ کے درمیان چھوڑ جاتے ہیں کہ وہ کسی اور کی کار کے نیچے گھس جائے، یا یہ بھی حیران کن بات ہے کہ ہم کس قدر کوشش کرتے ہیں کہ ٹرالی ہماری کار کے نیچے نہ آئے اور ہم تیزی سے نکل جاتے ہیں، حالانکہ اس سے بھی کم وقت میں ہم اس کو اس کی واپس جگہ پر رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایسا کرنے کی بجائے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ کہیں اور نہ جائے، اور پھر وہ آخر کار کسی اور کی کار کے ساتھ جا کر ٹکرا جاتی ہے۔ بہرحال، اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، لیکن مجھے پورے طور پر تابعداری کے لیے 2 برس لگے، لہٰذا ظاہر ہے میں ابھی دنیا بھر میں خدمت سے بہت دور تھی،
آپ میں سے کتنے میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ خدا کی فرما برداری نہیں کریں گے جب وہ آپ کو کچھ کرنے کا کہہ رہا ہے، جیسے باوقار زندگی گزارنا یا کوئی کام شاندار طریقے سے کرنا، آپ جانتے ہیں جیسے کچھ چیزیں ہیں جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ خدا اس پر کام کر رہا ہے۔ ہم اکثر ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں، جب بھی ہم ہوٹل کا کمرہ چھوڑتے ہیں ہم سب بلب جلتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں، اور اس وجہ سے میں نے محسوس کیا کہ جیسے خدا نے میرے دل میں ڈالا، آپ جانتے ہیں میرا اپنا ایک مزاج ہے، میں سمجھتی کہ مجھے پرواہ نہیں، میں نے کمرے کا بل ادا کیا ہے لہٰذا وہ بجلی کا بل بھی خود ادا کریں گے، لیکن آپ جانتے ہیں جیسا سلوک آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں آپ جو بو رہے ہیں کبھی اپنی زندگی میں سے خود ہی کاٹیں گے۔ لہٰذا میں بائبل اسکول میں نہیں تھی، لیکن یہ وہ چیزیں تھی جو خدا مجھے سکھا رہا تھا۔ وہ مجھے سکھا رہا تھا کہ باوقار زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ مجھے سکھا رہا تھا کہ دیانت داری کیا ہے۔ ایک بات جو اس نے مجھے کریانہ اسٹور میں سکھائی وہ یہ تھی کہ ہمارا بجٹ بہت کم تھا، سودا سلف کے لیے ہر ہفتے کے $70، لہٰذا میں اپنے رعایتی کوپن اور کیلکولیٹر ساتھ لے کر جاتی تاکہ اس بات کو یقینی بناؤں کہ اپنے بجٹ سے زیادہ خرچ نہ کروں۔ جب آپ خریداری کے لیے اسٹور پر جاتے ہیں، خاص طور پر جب آپ کو بھوک لگی ہو، تو کھانے پینے کی چیزوں کے لیے آپ کی رغبت بڑھ جاتی ہے اور آپ بہت ساری اشیاء ٹرالی میں بھر لیتے ہیں۔ جب تک آپ کاؤنٹر پر پہنچتے ہیں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں۔ خیر، لہٰذا آپ سوچتے ہیں کہ کیا خریدیں کیا نہ خریدیں، اور اس وقت میں دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح جو مجھے ضرورت نہیں ہوتا اسے میں جہاں کہیں بھی اسٹور میں ہوتی اسے نکال کر باہر رکھ دیتی، اس لیے آپ کو اسٹور میں سلاد کے پتے صفائی والی چیزوں کے ساتھ پڑے ہوئے ملیں گے۔ یہ میں جیسی تھی ویسے لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں میں دودھ والے کاؤنٹر سے لے کر انڈوں والے کاؤنٹر تک نہیں جانا چاہتی تھی، ایک سرے سے دوسرے سرے تک، کہ اس سلاد کے پتوں کو ان کی جگہ پر رکھوں۔ اور آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم سست ہیں اور میں ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ کوئی اور میری جگہ اس گند کو صاف کرتا، لہٰذا یہ بھی ایک بات تھی جو خدا نے مجھے سکھائی۔ یہ ایسے تھا جیسے خدا کہہ رہا ہو، نہیں، واپس جگہ پر رکھو جہاں سے لیا تھا وہیں رکھو۔ آپ جانتے ہیں خدا آپ کو غصہ دلا سکتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کو کیسے ناراض کرنا ہے۔ واپس رکھو، واپس رکھو، واپس رکھو، واپس رکھو، اور آپ اس سے ادھر ادھر ہونا چاہتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں، چلو واپس رکھ ہی دیتے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو میں نے ایک گروسری اسٹور میں جا کر سیکھی، اسٹور میں لگے آفر کے کوپن پڑتی رہتی، جیسے کہ مجھے یاد ہے کہ وہ اکثر چکن پر سیل لگا دیتے تھے، $1 کے 3 چکن یا کچھ اور۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے جب آپ کو $1 میں 3 چکن مل جاتے تھے، لیکن پھر آپ جانتے ہیں جب آپ مسیحی ہو جاتے ہیں، ایک سنجیدہ مسیحی، تو آپ ان خوبصورت کوپن پر اس پرنٹ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جس کو آپ نظر انداز کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ میں نے اس پر دھیان نہ دیا کہ اس پر لکھا تھا کہ ایک کسٹمر کے لیے 3 چکن۔ خیر، مجھے صرف 3 چکن نہیں چاہیے تھے، میں تو اپنے فریج کو چکن سے بھر دینا چاہتی تھی، لہٰذا میں اپنے بچوں کو بھی اسٹور میں ساتھ لے گئی اور ان میں سے ہر ایک 3 چکن اپنی اپنی ٹرالی میں رکھ سکتا تھا۔ ڈیو 3 چکن اور سب بچے 3 چکن، میں خود 3 چکن، ہم سب کے پاس کوپن تھے۔ اور پھر پاک روح نے مجھ سے کلام کرنا شروع کیا۔ میرا مطلب ہے، کیا مجھے صرف چکن کے لیے مجرم ٹھہرایا جا سکتا تھا؟ کیا چکن کے علاوہ بھی میری زندگی میں اور بہت سی سنجیدہ باتیں نہیں تھیں؟ لیکن پھر اس نے میری توجہ میرے پاس موجودہ کوپنز پر لگائی۔ مجھے معلوم ہے کہ ایک دن جب میں چکن کے پیسے دینے کے لیے قطار میں کھڑی تھی تو میں نے سوچا، میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو ٹیکس ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں دیے۔ اس کے بعد میرا دل خوف سے دھڑکنا شروع ہو گیا کہ کیشیئر کو کہیں معلوم نہ ہو جائے کہ میں وہ کر رہی ہوں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا میں نے یہ سیکھنا شروع کیا۔ آپ جانتے ہیں اگر آپ کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایسے ہیں۔ خیر، دیانتداری سے کہتی ہوں، میں بہت عرصے سے مسیحی تھی، لیکن میں اس طرح کی باتوں سے واقف نہیں تھی، مجھے کسی نے یہ باتیں نہیں سکھائی تھی۔ حال ہی میں میری ملاقات ایک شخص سے ہوئی، دراصل وہ ایک جانا پہچانا خدا کا خادم ہے۔ میری اس کی ملاقات ایک کانفرنس پر ہوئی جہاں میں فضیلت پر تعلیم دے رہی تھی، اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسی تعلیم نہیں سنی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بالغ اور سمجھدار ہوں اور یہ نہ جانتے ہوں کہ دیانت داری میں اعلیٰ مقام کیا ہوتا ہے؟ ابھی تک دنیا میں بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے اور اسی لیے دنیا میں بہت ساری خرابیاں ہیں۔
میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہوں جو مجھے یاد ہے خدا نے مجھے سکھائی جب میں شاپنگ اسٹور پر جاتی. آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ کپڑے ہینگر سے اتار کر انہیں فرش پر ہی چھوڑ دیتے ہیں, اور خدا نے مجھے کہنا شروع کیا کہ میں ان کو اٹھا کر واپس ہینگر پر ٹانگ دوں. میں نے سوچا میں دوسروں کا گند کیوں صاف کروں, یہ بات قابل فہم نہیں ہے. مجھے محسوس ہوا کہ جیسے خدا نے مجھ سے کہا کیا تو چاہتی ہے کہ ایک دن کوئی اور تیرے گند کو صاف کرے؟ لہٰذا اب خدا مجھے سال ہر سال سے وہ ساری مدد فراہم کر رہا ہے جس کی مجھے وہ کام کرنے میں ضرورت ہے جو میں کر رہی ہوں. میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں. بعض اوقات جب آپ یا ہم خدا کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں نافرمانی کرتے ہیں, ہم اصل میں اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ ہم خود اپنے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں جن کے ساتھ بعد میں ہمیں خود نمٹنا ہوگا. لہٰذا خدا جب آپ سے کوئی چھوٹا کام کرنے کے لیے کہتا ہے تو یاد رکھیے کہ خدا جو کچھ بھی کہتا ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا. اگر خدا آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی زندگی کے لیے بہت بڑی اور اہم بات ہے, اور آپ کو فرما برداری کی ضرورت ہے, بالکل بچوں جیسی فرما برداری. آمین. بالکل ایک بچے کی مانند. ہو سکتا ہے یہ بہت عجیب سی بات لگے, لیکن بچوں جیسی فرما برداری میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ کوئی چیز ہمیں خدا کے ساتھ اتنی قربت میں نہیں لے جا سکتی جتنا کہ ایک بیٹے کی حیثیت میں جو ہر طرح کے کام کے لیے فرما برداری دکھاتا ہے صرف اس لیے کہ وہ اس بات کا یقین کرتا ہے کہ اس کا آسمانی باپ چاہتا ہے کہ آپ کریں. لہٰذا میں یہ دوبارہ کہوں گی کہ اگر ہم چھوٹی سے چھوٹی باتوں میں خدا کی فرما برداری نہیں کرتے تو پھر ممکن ہے کہ ہم شاید بڑی باتوں میں بھی ناکام رہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص آپ کو بہت زیادہ ریزگاری دے دیتا ہے, کیا آپ اس کو واپس لوٹا دیں گے یا سوچیں گے اوہ خدا مجھے برکت دے رہا ہے؟ اب جو کوئی خدا کے کلام سے واقف ہے جانتا ہے کہ یہ عجیب بات ہے. کسی بھی چیز کے مقابلے میں آزمائش میں پتہ چل جائے گا کہ آپ دیانتدار ہیں یا نہیں. آمین. ایک دن میں جوتا خریدنے کے لیے گئی اور میں ساتھ میں پڑا ہوا پرس بھی دیکھ رہی تھی. میں وہ پرس بھی خریدنا چاہتی تھی. پھر میں نے پرس نہ خریدنے کا فیصلہ کیا. جب میں گھر پہنچی تو میں نے دیکھا دکاندار نے غلطی سے میرے بیگ میں پرس ڈال دیا. خیر آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے بہت پریشان کن بات ہوتی ہے جب کوئی دوسرا غلطی کر دے اور آپ کو اپنے پیسے وقت اور پیٹرول خرچ کر کے درست کرنا پڑے. لیکن میں جانتی تھی مجھے ایسا کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح سے ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں. کتنی بار آپ کو پتا چلا کہ آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے آپ کو 3 حصوں پر مشتمل ٹیچنگ کی ضرورت نہیں. آپ اندر سے جانتے ہیں کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے. ایک اہم ذریعہ ہے جس کے وسیلے خدا ہم سے بات کرتا ہے اور وہ ہے آگاہی, یعنی جاننا. اس بات کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کیسے جانتے ہیں, بس آپ جانتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آیا یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ وہ چیز ہے جس سے رشتہ بنتا ہے, خدا کے ساتھ ہمارا ذاتی رشتہ, قیمتی اور پرجوش رشتہ. جب ہم اپنی زندگی میں ہر روز عام طور پر خدا کے ساتھ چلتے ہیں, سوموار منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ, جب آپ اس کے ساتھ چلتے ہیں زندگی کی روزمرہ کی معمولی باتوں میں اور آپ اپنے پورے دل سے اس کی تابع داری کرنا چاہتے ہیں اور ایسے انسان بن جاتے ہیں جو وہ چاہتا ہے کہ آپ بنے, اور اپنے ذہن کو کسی بڑی منسٹری پر لگا کر نہیں رکھتے. اگر آپ کسی کل وقتی بڑے سفر کرنے والی منسٹری کے لیے بلائے گئے ہیں یا کہیں کسی پلیٹ فارم پر کوئی بڑا فراغ دلانا کام کرنے کے لیے تو یہ کمال کی بات ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں گی آپ یہ کبھی بھی نہ کر پائیں گے اگر آپ یہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں کریں گے جو میں آپ سے کرنے کو کہہ رہی ہوں. یہ ہمیشہ تربیت کا حصہ رہے گا. اس سے متعلق بائبل میں کیا لکھا ہے؟ لومڑی کے بچے جو پاکستان خراب کرتے ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گی جو بہت ساری مشکلات پیدا کرتی ہے. میں اس پر زیادہ شور نہیں مچاؤں گی, لیکن میں سمجھتی ہوں یہ ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے جو خدا کی آواز صحیح طور پر سننے میں رکاوٹ ہے, اور یہ ہے منفی شکایات کا رویہ. میں آپ کو بتاتی ہوں کیا. اگر کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں ایک پورا دن بغیر کسی ایک شکایت کے رہ لے تو یہ خدا کی طرف سے بہت بڑا معجزہ ہوگا. آمین.
میں شرط یہ کہتی ہوں میرے سمیت سینکڑوں بار خدا نے آپ سب سے بات کی ہے، ہر کسی سے سینکڑوں بار. یہ کہنے کی ضرورت نہیں، کوئی اور نہیں، صرف میں ہی ہوں بس کچھ کہنے کے لیے تیار. کسی وقت مجھے محسوس ہوگا کہ میں کچھ کہنے کے لیے تیار ہوں، اور صرف ایک ہی نقطہ ہوگا اور وہ میرے لیے توجہ دلاؤ نوٹس ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات ہم کچھ ایسا کہنا چاہتے ہیں جو بہت اچھا ہو، اسمارٹ ہو یا عجیب ہو، لیکن یہ صرف اپنی طرف توجہ دلانے کے لیے ہے. جب آپ واقعی اپنے ساتھ دیانتدار ہونا چاہتے ہیں اور کچھ کرنے کے لیے اپنے مقاصد کو پرکھیں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، تو آپ بہت جلد پختہ ہو جائیں گے. میری زندگی میں ایسے بہت سے مواقع ہیں جب خدا سادگی سے کہے گا تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں. اب میں یہاں کھڑے ہو کر آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں ہمیشہ ہی فرما بردار رہوں، اور جب بھی اس نے مجھ سے کہا یہ نہ کہو، میں نہیں کہتی، لیکن میں ابھی تک اس میں اتنی اچھی نہیں. خدا کا شکر میں وہاں نہیں جہاں کبھی تھی، لیکن میں وہاں بھی نہیں جہاں مجھے ہونا چاہیے تھا. تاہم میں خوش ہوں کہ میں ترقی کر رہی ہوں. اس سے ہمیں زیادہ فرما بردار ہونے میں مدد ملتی ہے. بائبل کہتی ہے خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں. لہٰذا بہت زیادہ آگاہی آ گئی ہے، لیکن یہ مختلف قسم کی آگاہی ہے. یہ دماغ سے جاننا نہیں ہے بلکہ یہ دل سے جاننا ہے. ایک خاتون مشنری، مجھے ان کا نام یاد نہیں اور میں نے ان کا نام لکھا بھی نہیں. میں نہیں جانتی کہ آپ کو یاد ہو، لیکن انہوں نے مشن کے کام میں بہت بڑے کام کیے. جب ان سے پوچھا گیا کہ انہیں کیسے پتا چلتا تھا کہ کیا کرنا ہے، مجھے ان کا بچوں جیسا جواب بہت پسند ہے. انہوں نے کہا میں نہیں جانتی، لیکن بس مجھے مسا سے بھرے ہوئے خیالات آتے تھے اور میں نے سوچا یہ کمال کی بات ہے. آپ جانتے ہیں وہ صرف خدا ہم سے ہمارے خیالات کے ذریعے سے بات کرے گا، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کچھ مختلف بات ہے. یہ آپ کے دماغ میں آیا ہوا صرف ایک خیال نہیں، اس میں کچھ ایسا ہے جس سے کچھ الگ محسوس ہوتا ہے، بالکل الگ، کچھ خاص. میں وقفے کے دوران کسی سے بات کر رہی تھی کہ میں کیسے فیصلہ کرتی ہوں کہ مجھے کیا منادی کرنی ہے کسی بھی ایسی میٹنگ میں جس میں مجھے کچھ کہنے کے لیے کہا جائے، اور میں ایسا بہت عرصے سے کر رہی ہوں. میرا مطلب ہے، میرا خیال ہے حال ہی میں یہاں 1 مہینے سے تھی جہاں مجھے 1 مہینے میں 13 مختلف پیغام سنانے تھے. مجھے کیسے پتا چلتا کون سا پیغام کن لوگوں کے لیے ٹھیک رہے گا؟ میں وہ پیغامات نکالتی ہوں جو میں نے ماضی میں برسوں پہلے سنائے تھے، اور کبھی کبھار میں ایسا کرتی ہوں کہ دیکھتی ہوں کہ کون سا مضمون مناسب رہے گا. اور آپ جانتے ہیں جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں اور وہ کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے تو آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے، آپ خود میں آرام دہ محسوس کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کوئی بھی غیر آرام دہ کپڑے پہننا پسند نہیں کرے گا. ہم آرام دہ ہونا پسند کرتے ہیں، اور میں خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو آرام دہ رکھنا چاہتی ہوں. اس لیے آپ کو آرام دہ حالت میں آنے کے لیے کچھ چیزوں کو آزمانا ہوگا تاکہ آپ خدا کی مرضی کو جان سکیں کہ خدا آپ سے کیا چاہتا ہے، اور یہ بھی جان سکیں کہ خدا کی کیا مرضی ہے. اس سے آپ اس کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں. لہٰذا ہو سکتا ہے کہ میں نے پیغامات کی ایک سیریز کو کسی وقت پر سنایا اور سوچا یہ تو بہترین پیغامات اور بہترین موضوعات ہیں، اور پھر شاید 4 یا 5 سال کے بعد میں وہ پیغامات اٹھاتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ میں انہیں دوبارہ سناؤں تو یہ بہت اچھا ہوگا، اور پھر میں ان نوٹس کو اٹھا کر پڑھنا شروع کرتی ہوں، اور یہ میرے اندر کوئی جوش پیدا نہیں کرتے، یہ میرے اندر کوئی دلچسپی پیدا نہیں کر رہے، تو میں کیوں سوچوں کہ کوئی اور ان میں دلچسپی لے گا. لیکن پھر میں یہی نوٹس 2 مہینے بعد اٹھاتی ہوں اور یہ مجھے بالکل ٹھیک لگتے ہیں. لہٰذا خدا سے ہمارا زیادہ تر سننا، خیر میں کہوں گی کہ خدا کا تمام سننا کہیں اور سے نہیں آ رہا ہوتا بلکہ یہ ہمارے اندر سے آتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ خدا کی آواز سننا ہمارے تصور سے کہیں کم پیچیدہ ہے. بعض اوقات جب آپ واقعی ایمان رکھتے ہیں کہ آپ خدا کی آواز سن رہے ہیں تو اس کی تصدیق کا واحد راستہ یہ ہے کہ آپ قدم اٹھائیں. آپ جانتے ہیں میں اسے قدم اٹھائیں اور جانیں کہتی ہوں. ایک عظیم مرد خدا سے کسی نے پوچھا کہ اس نے خدا کی آواز سننا کیسے سیکھا. اس نے کہا بہت سی غلطیاں کرنے سے، اور یہ سچ ہے. بعض اوقات آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اگر آپ غلطی کرنے سے خوفزدہ ہیں.